گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل صاحب. بہت بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب. عمران اسماعیل صاحب, ہر طرح کی کوشش کی اس 9 مہینے میں آپ نے کہ سسٹم جو ہے اس کو لپیٹ دیا جائے, دوبارہ آپ الیکشن کی طرف چلے جائیں, لیکن ہر محاذ پر آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. تو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ کو تشویش ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے کہ چل نہیں پا رہی آپ کی, جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر نہیں پا رہے آپ لوگ؟ نہیں, دل برداشتہ کیوں ہوں گے. ہم نے ہمیشہ بڑی لمبی ایک ہماری ہسٹری ہے جدوجہد کی, اور شاید جتنی جدوجہد پاکستان تحریک انصاف نے کی 28 سال کسی اور جماعت نے نہیں کی. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح سے بیک ڈور راستے سے کسی اور چینل سے اقتدار میں آنے کی جلدی میں اقتدار میں آیا. جبکہ تحریک انصاف نے ایک بڑی لمبی جدوجہد کے بعد اقتدار میں آئی, تو ہم نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب جلسوں میں 1000-1200 لوگ ہوا کرتے تھے اور ہم اس پہ اکتفا کرتے تھے کہ جی بڑا اچھا جلسہ ہو گیا, اور اس کے بعد ہم نے اس کو گرو کیا, اس کو پارٹی کو اپنا خون دیا, ہم نے اس کو پروان چڑھایا, عوام تک پہنچے. اور عمران خان جدوجہد ہارنے والا شخص ہے ہی نہیں. تو لہٰذا ہر روز ایک نئی جنگ کا آغاز, ایک نئی بیٹل, ایک نئی سیاسی تبدیلی کا منظرنامہ سامنے ہوتا ہے, اور جس کو ہم فیس کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک ہم اپنے مقاصد پورے حاصل نہیں کر لیتے. اپیرنٹلی جو باتیں آپ نے کی وہ درست ہیں کہ ہم قومی اسمبلی سے اپنا استعفیٰ قبول نہیں کروا سکے, ہم اب تک پروونشل اسمبلیز تحلیل نہیں کر سکے, اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست. لیکن اگر مقابلہ آپ کا سیاسی عناصر سے ہو تو مقابلہ کیا جا سکتا ہے. ہمارا مقابلہ اگر واقعی پی ڈی ایم سے ہو تو پی ڈی ایم کو 2 گھنٹے کے اندر اس حکومت کو گھر پہنچایا جا سکتا ہے. سیاسی طور پہ تو پی ڈی ایم کے قدم ہے نہیں کہیں پہ. ہمارے خلاف تو اب تک یہ جو ابھی نئی چینج آئی ہے اس سے پہلے تک تو اسٹیبلشمنٹ کھل کے ہمارے خلاف لگی ہوئی تھی. تو لہٰذا ہمیں دو منہ کی لڑائی, ہمیں چومکھی لڑائی ہمیں لڑنی پڑ رہی تھی. اور اس میں ظاہر ہے جہاں پہ سسٹم آپ کے خلاف کام کر رہا ہو, اور جہاں پہ آپ کو الیکشن کمیشن آپ کے خلاف کھڑا ہوا ہو جہاں کھل کے, اور جہاں پہ آپ کو فیصلے بھی. گزشتہ اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگاتے ہیں آپ کی حکومت گرانے میں ان کا ہاتھ تھا, جنرل باجوہ کا آپ نام لیتے ہیں. پنجاب حکومت تو اسی دور میں بنی, ان کے ہوتے ہوئے بنی, تو پنجاب حکومت تو انہوں نے اگر بنوائی تو آپ کے فائدے کے لیے بنوائی, آپ کے لیے یہ بہتر کیا انہوں نے, یا پھر یہ ایک سیاسی عمل تھا اور بالکل شفاف عمل تھا, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں تھا؟ دیکھیے, الیکشن تو ہم نے جیتے ان کی ایما کے بغیر, اس لیے کہ جو ریشو عوام کا آیا باہر اس کو پلٹنا وہ ممکن نہیں تھا. لیکن اس کے بعد جو بیانات ہم نے دیکھے مونس الہی کے یا پرویز الہی کے کہ جی وہ باجوہ صاحب نے انہیں کہا تھا کہ آپ جا کے ان کے ساتھ حکومت بنائیں, وہ کوئی ہماری ہمدردی میں نہیں کہا تھا. یہ گیمز اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ جی ادھر سینٹر میں ان کو لگا دیا, پروونشل میں ادھر کر دیتے ہیں, ادھر اس کو کر دیتے ہیں, تاکہ ایک کسی کے پاس اتنا پاورفل نہ رہے حکومت کہ ان کی بات نہ سنی جائے. اور یہ خاصا تھا پچھلی اسٹیبلشمنٹ کا. ہمیں امید ہے اس اسٹیبلشمنٹ سے اب تک کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں گے. ملک کی سلامتی کا معاملہ ایکچولی ہے یہ, سیاست سے زیادہ. تو سر آپ کے پاس خزانے میں ظاہر سی بات ہے یہ جنرل باجوہ جاتے جاتے اعلان کر گیا ہے کہ فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاست میں اب حصہ نہیں لے گی, اور اب ایسے کوئی شواہد بھی نہیں ہیں, آپ کی طرف سے بھی باضابطہ ایسی کوئی شکایتیں موجود نہیں ہیں. تو اب ایسی صورتحال میں آپ کے استعفے بھی منظور نہیں ہو رہے, اب ایسی صورتحال میں آپ اپنی اسمبلیاں تحلیل نہیں کروا پا رہے, ایسی صورتحال میں آپ پرویز الہی صاحب سے بات ان سے منوا نہیں پا رہے, تو غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں آپ سے؟ اس کو آپ اگر میں پوچھوں کہ 2 3 4 غلطیاں 9 مہینوں میں کیا ہوئی آپ سے, کیا بتائیں گے آپ؟ نہیں, غلطیاں کوئی نہیں ہو رہی ہیں. غلطیاں کس چیز کی ہو رہی ہیں؟ ہم نے اصولاً اگر آپ دیکھیں قانون تو ہمارا حق ہے کہ ہمارا ایم این اے جا کے استعفیٰ دینا چاہتا ہے اور اسپیکر صاحب اسے قبول نہیں کرتے. ہمارا اسپیکر جب تھا, جب ہم نے یہ استعفے دیے تھے, اس نے قبول کر لیے تھے, انہوں نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں بھیج دیا. قانون ہے کہاں پاکستان میں؟ مجھے بتائیں, ایک کورٹ جو ہے وہ صبح فیصلہ دیتا ہے مسلم لیگ کے نون کے لوگوں کے لیے کہ ایک سے زیادہ ایف آئی آر ایک ہی کرائم کی نہیں رجسٹر ہو سکتی, اور وہی کورٹ دوپہر کو فیصلہ دیتا ہے اعظم سواتی کے لیے کہ جی ہم اس کیس کو نہیں سن سکتے, اس کی بھی تھی. تو یہ کس قسم کا ہمارے پاس چل رہا ہے نظام عدل, جو کس کو آپ کہہ لیں جسٹس سسٹم, کس قسم کا چل رہا ہے؟ ہمارا الیکشن کمیشن, آپ
جو مرضی چاہے عمران خان کے خلاف فیصلہ لے لیں. آپ ابھی ان کو جا کے کوئی اور بات کریں عمران خان کے خلاف, آپ کو فیصلہ فوری ملے گا وہاں سے. ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے اس موجودہ نظام سے کسی انصاف کی. سر ہاں, ہمیں بالکل جس آپ کو چیز کی امید نہ ہو، ہے لیکن وہ یہ یہ کہ پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، معذرت آپ کی بات قطع ہو رہی ہے، پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے یہاں تو آپ کا ایسا لگ رہا ہے آپ کی سیاست سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سسٹم چلتا رہے. آپ نے سپٹمبر میں اعلان کیا، پھر اس کے بعد پھر ایک اعلان کیا، پھر ایک ہفتے کا ٹائم دے دیا، اور پھر جب آپ نے اپنے مخالفین کو پورا ٹائم دیا کہ وہ آپ کی اس ایکشن کو روک سکیں، انہوں نے اپنی طرف سے جو کارروائی کرنی تھی وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے تھی، انہوں نے وہ سب کچھ کیا، تو آپ نے تو خود موقع دیا اپنی اپوزیشن کو کہ وہ اس سسٹم کو، اسمبلیوں کو تحلیل ہونے سے بچا لیں. وہ نہیں, ہم نے بالکل ایسی کوئی چیز نہیں کی. ہماری اپنی اسٹریٹجی تھی جس کے اوپر ہم نے کام کیا, لیکن اس کے بعد جو کورٹ سے فیصلہ ہے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں لکھ کر دیں کہ آپ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کریں گے تو ہم اس معاملے کو رفع دفع کرتے ہیں اور آگے چلاتے ہیں, گورنر کے احکامات کو ڈسبرس کرتے ہیں. یہ میری تو سمجھ سے باہر ہیں یہ اس قسم کے فیصلے. یعنی یہ کہ اگر الیکشن کمیشن کو ہم لکھ کر دے دیں کہ ہم 2/3 اکثریت سے نہیں جیتیں گے تو وہ الیکشن کرا دیں گے, یہ لکھ کے دے دوں ان کو. عجیب قسم کی چیزیں اس ملک میں ہو رہی ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اگر قانونی طور سے آپ دیکھیں تو ہمارے استعفے کس چیز پہ روکے ہوئے ہیں, کیسے روک سکتا ہے کوئی استعفے. اور اگر پنجاب اسمبلی کو یہ ڈیزالو ہونے سے روکا جائے گا کسی بھی صورت, چاہے وہ ادھر سے ہو یا ادھر سے, تو ہم نے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے. اور آپ کو نظر آ جائے گا کہ عمران خان نے جو فیصلہ کیا تھا ہی مینز اٹ. عمران خان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئی چیز اپنی چھپاتے نہیں, اور سازشی تو ذہن ہے ہی نہیں عمران خان کا. جو چیز ان کو دل میں ہوگی, جو چیز وہ ہم سے بند کمرے میں بات کریں گے, وہ اس کے بعد پریس کانفرنس میں عوام کے سامنے ضرور رکھیں سر گے. سیاسی ذہن تو ہونا چاہیے نا. میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ جب آپ کے پاس سرب کا پتہ, آپ کہتے ہیں کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے پنجاب اور کے پی کے, اور وہاں اپنے استعفے دیے میں ملک میں الیکشن کا ماحول بن جائے گا, لیکن آپ ایک پہلے اعلان کرتے ہیں, دوسروں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ لے آئیں تحریک عدم اعتماد, وہ لے آئیں ووٹ آف نو کانفیڈنس, وہ اس معاملے کو پرولونگ کریں, انہوں نے کیا, تو پورا موقع آپ نے دیا. تو اس کی کیا لاجک ہے؟ یہ کوئی سازشی ذہن کی بات نہیں ہے, تو سمپل سیاست کی بات ہے. نہیں, سیاسی بھی عمران خان سے بڑا میں نہیں سمجھتا کوئی لیڈر آج پاکستان میں موجود ہے. یہ تو سارے وہ آصف زرداری تو اپنے وہ لوٹی ہوئی دولت کے اوپر سیاست کرتے ہیں نا. وہ تو مجھے لگتا ہے میڈیا نے اتنا ہائی ریٹ کیا ہوا ان کو, آصف زرداری کو, اس کو تھوڑا سا ریٹنگ تو کم کریں سیاست کی. سیاستدان یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ سوٹ کیس میں پیسے بھرے, پہلے چوری کرے, پھر پیسے بھرے, پھر جا کے وہاں جا کے ارکان اسمبلی خریدنا شروع کر دے, اور پھر اس کے بعد ہاتھ ہلاتا ہوا باہر آئے کہ آصف زرداری سے بہتر سیاستدان کوئی نہیں ہے. یہ بلیک میلنگ, یہ ویڈیوز, یہ آڈیوز, یہ ساری چیزیں, اور یہ فائلیں, یہ سب کیا ہے؟ یہ کوئی سیاست کا حصہ ہے؟ سیاست تو وہ ہوتی ہے جو سیاسی لوگ جس طرح سے سیاست کرتے ہیں, تو آئیں سیاست کریں ہمارے ساتھ, ہمارے استعفے قبول کریں. ہم تو استعفوں سے نہیں بھاگ رہے, ہم کورٹ کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمارا یہ فیصلہ کریں. سر یہ تو حقیقت ہے نا کہ 9 مہینے مہینے میں عمران خان ارلی الیکشن نہیں کروا سکے. اب 9 مہینے اس حکومت کے پاس بچے جس میں ارلی الیکشن کے کوئی چانسز نہیں ہیں. عوامی تحریکیں آپ کی ناکام ہوئیں, سیاست آپ کی ناکام ہوئی. نہیں, ناکامی آپ کیوں کہہ رہے ہیں عوامی تحریکوں کو؟ اس عوامی تحریک سے جتنا عمران خان نے پاکستان کی عوام کو ان میں شعور دیا ہے, سیاسی شعور ان کے اندر اجاگر ہوا ہے, جتنا وہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں,